کہ خالی نبی تو برکت والا ہوتا ہی ہے، نبی تو برکت والا ہوتا ہی ہے، مگر نبی کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے کہ خشک کھجوروں کو ہاتھ لگا دیں وہ سرسبز ہو جایا کرتی ہیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ مریم اللہ کی نبی نہیں ہے، نبوت کے نیچے سب سے بڑا جو مقام ہے وہ ولایت کا ہے۔ یا تو آپ کی عظمت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک نبی کی والدہ ہیں، اور یا دوسری بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ ایک اللہ کی ولی ہیں، اللہ کی ولی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں وہ خشک تنوں کو بھی ہاتھ لگا دے تو خدا تعالیٰ انہیں سرسبز کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے کھجوریں جو ہیں وہ گریں، پانی کے چشمے ہم نے جاری کر دیے، اور سیدہ مریم سے فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کہ اے سیدہ مریم آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، اب وہ کیفیت کو آپ ذرا سمجھیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا نکاح تو ہوا نہیں، شادی تو ہوئی نہیں، کسی بندے نے آپ کو ہاتھ لگا کے کبھی مس بھی کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب انسانی معاشرہ ہو، انسانی فطرت ہو، سو ایسی کنڈیشن میں کون کون سی بات ہے جو زبان سے نہیں نکلتی؟ اگر ایسی کنڈیشن اس معاشرے میں کوئی سامنے آ جائے تو اس کو آپ مثال میں رکھ کر تو ذرا اس عالم کو دیکھیں آج سے 2000 سال پہلے کی حالت ہو کہ سیدہ مریم جو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف تھیں، ہمیشہ عبادت گزار، تہجد گزار، روزہ دار، شب زندہ دار، جن کی تربیت اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جن کے متعلق ان کے معاشرے کا کوئی بندہ ایک لفظ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ایسا جو کہ ادب و احترام کے خلاف ہو، ان کے پاس جب ان کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو پیدا فرما دیا اپنی قدرت سے، سو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے سیدہ مریم آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمائے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ کسی اب دوسرے انسان کو دیکھیں، اب آپ نے اپنے پہلے تو آپ دور مقام پہ چلی گئی تھی اپنے گھر سے، اب آپ نے واپس بھی تو اپنے محلے میں اپنے ہاؤس میں آپ نے واپس جانا ہے، جب آپ واپس جائیں تو آپ اس طرح کریں فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو اگر کسی انسان نے آپ سے کوئی بات کرنا چاہی تو آپ اس کو یہ فرما دینا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، سو آج میں کسی انسان سے قطعاً کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ فرمایا سیدہ مریم آپ نے بالکل خاموش ہو جانا ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے، کوئی محلے کی عورت آئے، کوئی آگے پیچھے محلے کی آس پاس کی عورتیں آ جائیں گی آپ کو دیکھ کر، اگر کوئی بھی بندہ کوئی عورت کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ نے بات نہیں کرنی، اشارے سے ان کو بتا دینے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی بھی انسان سے آج بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموش کروا دیا۔ چلتے چلتے میں عرض کرتا چلوں کہ چپ کا روزہ جو ہے یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اسلام میں یعنی ایسا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص سارا دن بلا عذر شرعی بغیر کسی وجہ کی بات نہ کرے اور کہے میرا جی چپ کا روزہ ہے، ایسا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، مگر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ سیدہ مریم نے حکم کی صاحبزاد تعمیل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام
علیہ السلام اس جگہ سے اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے تو اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے۔ جب واپس آئیں تو وہ جن کی پاک بازی کے متعلق لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، وہ جن کی خاندانی وجاہت اور خاندانی عزت و عظمت کے لوگ حوالے دیا کرتے تھے، اب اس کنڈیشن میں حضرت سیدہ مریم ایک نوزائیدہ بالکل چھوٹے بچے کو، 1-8 دن کے بچے کو اٹھا کے جب اپنی قوم کی طرف آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ بول اٹھے، کہتے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ کہتی ہے اے مریم تو ہمارے پاس بڑی عجیب چیز لے آئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ پھر انہوں نے جو باتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کوٹ فرماتا ہے اپنے قرآن میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نوزائیدہ چھوٹے بچے کو لے کر آ گئی، ہم نے چپ کے روزے کا حکم دے دیا کہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ اب قوم کی عورتیں ہیں، آس پاس کی عورتیں ہیں، محلے دار ہیں، وہ جوں دیکھتی ہیں، بات پھیل گئی ساری کمیونٹی کے اندر کہ مریم کے پاس ایک بیٹا ہے، مریم کے پاس ایک بیٹا ہے، مریم کے پاس ایک بیٹا ہے۔ بات جو وہ پھیل گئی، جب پھیل گئی لوگ باری باری کر کے آ گئے، لوگ تانے دینے لگے، لوگ زبان درازیاں کرنے لگے، لوگ برا بلا کہنے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہاں تک انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی بد چلن عورت تھی، وہ ایک بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو بڑی اچھی فیملی کے ساتھ تیرا تعلق تھا، تیرا باپ جو تھا وہ ہمیں ساری عمر نمازیں پڑھاتا رہا ہے، ہم تو اس کے ساتھ پیار کی خاطر تجھے پالنے کے لیے تو قرآن اندازیاں کرتے رہے ہیں۔ وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں جو تھی وہ کوئی ایسی بد چلن عورت تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ سارے انہوں نے تانے دیے۔ مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سیدہ مریم سیدنا ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی اولاد سے تھی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون کا نام لے کر بھی تانا دیا، ساتھ آپ کے ماں باپ کی عزت و عظمت کو بیان کیا، ساتھ ان کے نام لے کر کہے کہ آپ کے ماں باپ تو شریف آدمی تھے اور آپ یہ بیٹا جو ہے یہ آپ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہیں۔ حضرت سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپ کے روزے کا حکم دے رکھا تھا۔ اب سیدہ مریم پر جب تانے جو تھے وہ بڑھ گئے، تشنیع جو تھی وہ بڑھ گئی، الزام جو تھے وہ بڑھ گئے، تو حضرت مریم نے بولنا زبان سے تو تھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے پھر حضرت مریم نے کیا کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما دیا، فرمایا میں بولوں گی نہیں، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو یہ خود کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا میں تو نہیں بولتی، میرا تو چپ کا روزہ ہے۔ اب الزامات کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی چند دن کے تھے، پاسبل ہے چند گھنٹوں کے ہوں، پاسبل 1 یا 2 دن کے ہوں، خبر پھیلنے میں بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن چند دنوں کے تھے، یہ تو کنفرم بات ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، مجھے تو حکم ہے تو نے چپ رہنا ہے، تو نے نہیں بات کرنی، میں تو اپنی صفائی میں جبریل کے آنے کا واقعہ بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مجھے تو چپ کا حکم ہے آگے سے، میں تو وہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل بتا نہیں سکتی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ جو میری گود میں ہے اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ مریم نے یہ اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہتے ہیں مریم ایک تو آپ بیٹا اٹھا لائی ہو، خدا جانے کہاں سے اٹھا لیا ہے، اور دوسرا اب ہمیں کہتی ہو کہ یہ چند دنوں کا جو بچہ ہے اس سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آئے۔ قالوا کیف نکلم فی المہد من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں کہ اے مریم کبھی ایسا ہوا ہے کہ چند دنوں کے بچوں نے بھی کبھی باتیں کی؟ جو بچہ جھولے میں ہے، جو بچہ پنگوڑے میں ہے، جو بچہ بھی چند دن کا ہے، آپ خود تو بولتے کچھ نہیں اور آگے سے ہمیں کہتی ہیں کہ اس سے پوچھو یہ خود کہاں سے آیا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آلدر ایج کتنی تھی؟ چند دن۔